بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محتشم سامعین برادران اسلام، ماہ رمضان المبارک کے معمولات میں سے ایک اہم معمول نماز تراویح ہے۔ نماز تراویح میں 3 چیزیں اہم ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز ہے نماز تراویح کی اصل۔ تو نماز تراویح کی اصل بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اس کی ترغیب دلائی اور 3 دنوں تک باقاعدہ نماز پڑھاتے رہے۔ تاہم 20 رکعت نماز تراویح با جماعت کا معمول عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں شروع ہوا اور تمام صحابہ کا اس پر اجماع ہوا، اور چونکہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین من بعدی، کہ تم پر میری سنت بھی لازم ہے اور میرے بعد جو صحابہ کرام خلفاء راشدین ہیں ان کی سنت بھی لازم ہے۔ لہذا اس کی روشنی میں حضرات علماء کرام نے تراویح کو سنت موقدہ قرار دیا۔ دوسری چیز ہے نماز تراویح کی جماعت۔ تو جماعت سنت علی الکفایہ ہے۔ اگر چند لوگ مسجد میں امام کے ساتھ تراویح با جماعت پڑھ لیں تو سب کی طرف سے یہ سنت ادا ہو جائے گی، اور اگر سب لوگ ہی جماعت ترک کر دیں اور مساجد میں جماعت تراویح کی ترک کر دی جائے تو سب لوگ سنت کے ترک کے مرتکب ہوں گے اور گناہ گار ہوں گے۔ اور اگر مسجد میں جماعت جاری ہے اور کچھ لوگ گھر میں اکیلے یا با جماعت نماز تراویح ادا کر رہے ہیں تو وہ گناہ گار نہیں ہوں گے، اگرچہ وہ مسجد کے ثواب اور ختم قرآن کے ثواب سے محروم رہیں گے۔ اور تیسری چیز ہے نماز تراویح کے لیے مساجد میں اجتماع۔ تو برادران اسلام، یہ اجتماع صرف مستحب ہے۔ ہدایہ کی شرح عنایہ میں ہے التراویح سنت والاجتماع مستحب۔ تراویح سنت ہے اور اجتماع مستحب ہے۔ تو جس طرح فرض کفایہ جیسے نماز جنازہ اگر بعض لوگ ادا کر لیں تو سب کی طرف سے فرض ادا ہو جاتا ہے، تو تراویح کی جماعت جب سنت علی الکفایہ ہے تو بعض لوگوں کے ادا کر لینے سے باقی کی طرف سے بطریق اولا یہ سنت ادا ہو جائے گی۔ نماز تراویح میں ختم قرآن الگ سنت ہے، لیکن اگر حافظ قرآن اس طرح تلاوت کرے کہ یعلمون تعلمون کے سوا کچھ سمجھ نہ آئے تو امام و مقتدی سب ثواب کی بجائے گناہ گار ٹھہریں گے۔ اور اگر ہر مسجد میں یہی حال ہو تو اس سے بہتر ہے کہ گھر میں نماز تراویح قائم کی جائے، اور اگر گھر میں حافظ قرآن میسر ہو تو جماعت قائم کی جائے، وگرنہ آخری قرآن کریم کی 10 سورتوں کے ساتھ خود ہی جماعت کا اہتمام کیا جائے، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو اکیلے تراویح ادا کی جائے، اور ایسا شخص قطعاً گناہ گار نہیں ہوگا، اسے ماہ رمضان میں قیام اللیل کا ثواب حاصل ہوگا۔ سامعین کرام، موجودہ صورتحال میں کرونا وائرس کی وجہ سے علماء نے اسے اضطراری حالت قرار دیا ہے، لہٰذا اگر چند لوگ تراویح کی جماعت مسجد میں قائم کریں اور باقی اہل محلہ گھر پر تراویح کی ادائیگی کا با جماعت یا اکیلے اہتمام کر لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، نہ گناہ ہے، اور ماہ رمضان میں قیام اللیل کا بھرپور ثواب حاصل ہوگا۔ لہٰذا اہل پاکستان کو چاہیے کہ مساجد میں اجتماع کے حوالے سے جو حکومتی متفقہ اعلامیہ جاری ہوا ہے اس پر سختی سے پابندی کریں۔ بیمار اور عمر رسیدہ لوگ مساجد میں حاضر نہ ہوں، بچوں کو بھی روکا جائے، اول و آخر سنت و نوافل اور طہارت کا انتظام بھی گھر پر ہی کیا جائے، ماسک اور سینیٹائزرز کا یوز کیا جائے، اور آنا جانا بھی لائن کی شکل میں ہو تاکہ ہجوم کی صورت پیدا نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں ماہ رمضان المقدس کی برکتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور امت مسلمہ کو اس کرونا وائرس کی وبا اور اس آفت اور مصیبت سے اپنی پناہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔